اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ علی خاتم النبیین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں رحمانیت، رحمان اور رحیم کے نام سے قرآن کو شروع کر رہا ہے، اور خدا رحمان و رحیم ہے۔ اسی قرآن مجید میں پروردگار عالم ایک ارشاد فرماتا ہے ایک دوسری جگہ کہ ہم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انسان کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے۔ جنات و انسان کا مقصد جو ہے وہ ہے عبادت۔ ہم تو عبادتیں دیکھتے ہیں، انسان کی عبادت تو جانتے ہیں، انسان کی عبادت کو دیکھتے ہیں کہ انسان کس طرح نماز پڑھتا ہے، انسان کس طرح روزہ رکھتا ہے، کون کون سی عبادتیں کرتا ہے۔ لیکن اسی کے بعد جو آیت کا ٹکڑا ہے وما خلقت الجن والانس، یعنی اللہ نے جن کو بھی پیدا کیا اور انس کو بھی، یہاں پہ جن مقدم ہے، جن کو اللہ نے پیدا، اس لیے کہ جن مقدم اس لیے کہ انسان سے پہلے بھی جنات تھے۔ یہ جنات انسان کے پہلے تھے اور وہ عبادتیں کیا کرتے تھے۔ خود اس کے لیے یہ ہے کہ شیطان خود جنوں میں سے ہے، اور یہ آدم علیہ السلام سے پہلے، ہمارے دادا جناب آدم علیہ السلام سے پہلے وہ پیدا ہو چکا تھا اور اللہ کی عبادتیں کیا کرتا تھا۔ تو جنوں کو بھی اللہ نے، ابھی الگ مسئلہ ہے، بہت سے مسائل ہیں جنات کے اوپر کہ وہ جنات کس طرح عبادت کرتے ہیں۔ بہرحال وہ عبادت کرتے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، جنات بھی جو ہے، لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے، ان کو درک نہیں کر پاتے، اس لیے کہ اللہ نے ان کی ایک الگ شکل ہی بیان کی ہے اور بنائی ہے جو انسان سے جدا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ جنات اپنے حلیے کو، اپنی شکل کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ تو جنات کو اللہ نے اختیار دیا، لیکن انسان کو یہ اختیار نہیں کہ انسان اپنا حلیہ بدل دے۔ یعنی مثال کے طور پر یہ انسان میں آپ نے نہ کہیں سنا ہوگا اور نہ کہیں دیکھا ہوگا کہ ایک انسان جو ہے وہ کسی جانور کی شکل میں ہو گیا، مگر ہوا ہے انسان جانور کی شکل میں تو ہوا ہے، لیکن وہ انسان کب ہوا ہے؟ جب اس کے اوپر عتاب الہی نازل ہوا ہے، جس کو اپنی زبان میں کہا جاتا ہے مسخ کر دیا گیا۔ انسان جب مسخ کر دیا جاتا ہے اس کی گناہوں سے اور اس فعل سے جس فعل سے پروردگار عالم راضی نہیں تھا، اس وجہ سے بعض انسان جو ہیں جانور میں تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ جس طرح سے آپ سنتے رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بہت سے جانور ایسے ہیں جو مسخ شدہ ہیں، جیسے اسی میں سے ایک مثال آتی ہے مچھلی کی، کہ وہ مچھلیاں جو ہمارے لیے حرام قرار دی گئی ہیں وہ ایک مسخ شدہ ہیں۔ دوسرے خرگوش بھی مسخ شدہ ہے، سانپ ہے یہ بھی مسخ شدہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے لومڑی، بچھی، یہ ایسے بہت سے جانور ہیں جو مسخ شدہ ہیں۔ یہ در حقیقت انسان تھے، لیکن ان کے گناہوں نے انہیں جو ہے کیا جانور میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہی انسان ہے، یہاں تو وہ شکل اختیار نہیں کر سکتا، جانور میں اللہ نے تبدیل نہیں کیا ہے انسان کو ان کے گناہ کی وجہ سے۔ اس لیے کہ قرآن میں آیت ہے کہ اے محمد جب تک تم اس دنیا میں ہم عذاب نازل نہیں کریں گے، یعنی عذاب نہیں ہوگا، لیکن یہی انسان اس دنیا کے علاوہ جب میدان محشر میں وارد ہوگا تو یہ انسان مختلف شکل میں دکھائی دے گا۔ کوئی جانور، کوئی بندر کی شکل میں ہوگا
تو کوئی سانپ کی شکل میں ہوگا تو کوئی دوسری شکل میں ہوگا. یعنی یہی انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے یہ انسان اپنی شکل کو بدل دے گا. کیوں بدل دے گا؟ اس لیے کہ اس کے اعمال خراب ہیں، لہذا میدان محشر میں جب یہ وارد ہوں گے تو الگ الگ شکلوں سے وارد ہوں گے. اگر انسان کا اعمال صحیح رہے گا تو اچھی شکل میں یہ وارد ہوں گے یہی انسان. لیکن یہی ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی شکل بدل سکیں، جانور میں تبدیل کر دیں، ان کو اختیار نہیں ہے، مگر یہ کہ عطاب الہی ہو. لیکن جنات کے لیے روایت ہے کہ جنات جو ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ اپنی مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں. وہ جنات بلی کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، جنات کتے کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، جنات جو ہے کسی اور بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں. خود جنات انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں، خود جنات جو ہے دوسری یعنی اشکال مختلفہ میں جو ہے وہ اپنی شکل کو وہ تبدیل کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اسی کے مقابلے ملائکہ ہیں. ملائکہ بھی جو ہے اپنی شکل کو مختلف شکلوں میں اختیار کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ وہ ان شکلوں میں کبھی وہ اپنے کو اختیار نہیں کرتے جو حرام جانور ہیں، جو نجس جانور ہیں. ان جانوروں کی شکل ملائکہ کبھی اختیار نہیں کر سکتے. لیکن جنات جو ہے ان جانوروں کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں جو نجس ہیں. مثال کے طور پر کتا ہے، سور ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ایسے جانور جو ہیں جنات ان شکل میں آ سکتے ہیں. لیکن ملائکہ جو ہے کبھی بھی جو ہے وہ کتے اور سور ایسے جانوروں نجس جانوروں کی شکل اختیار نہیں کریں گے. انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں ملائکہ. تو اللہ نے جن کو بھی پیدا کیا ہے کہ وہ مختلف شکلیں جو اختیار کر لیتے ہیں. اور جن کے بارے میں ہے کہ جن وہ بھی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی رسول کے اوپر ایمان لائے. کہ جب رسول اسلام قرآن میں ہے کہ جب سورہ جن کی تلاوت کر رہے تھے رسول اسلام تو ایک گروہ جن کا ادھر سے گزرا تو جو قرآن کو سنا تو ان کو عجیب سا لگا، تو آئے، ٹھہر گئے، قرآن سنا، دیکھا، اس کے بعد ایمان لائے. اب ایک سوال ہوتا ہے کہ آیا کہ جن لوگ کہاں زندگی کرتے ہیں، کہاں وہ رہتے ہیں؟ بھائی ان کے رہنے کی جگہ جو ہے بعض زاویے سے جو معلوم ہوا ہے کہ جن کے رہنے کی جگہ کوئی ایک جگہ نہیں ہے. وہ بیابان میں بھی رہتے ہیں، وہ جنگلوں میں بھی رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جن جو ہیں پہاڑوں پہ بھی رہتے ہیں، بیابان میں رہتے. بعض ایسی روایتیں ہمیں ملی ہیں کہ بعض ائمہ معصوم علیہ السلام جب اپنے سفر میں تھے تو امام محمد باقر علیہ السلام یا کسی امام معصوم کا سفر تھا، وہ راستے چل رہے تھے تو ایک مقام تھا وہاں پر خیمہ لگانے کا حکم دے دیا. تو خیمہ لگ رہا ہے، ان کے مولا کے چاہنے والے خیمہ لگا رہے ہیں. ایک بیابان جنگل تھا، وہاں خیمہ لگ رہا تھا. تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا اپنے چاہنے والوں سے کہ یہاں خیمہ نہ لگایا جائے. تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا آخر وجہ کیا ہے؟ یہ جگہ تو کسی کی نہیں ہے، یہ تو بیابان جنگل ہے. کہا نہیں، یہ جگہ جو ہے یہ ہمارے جو چاہنے والے جو جن ہیں یہ ان کے رہنے کی جگہ ہے، لہذا آپ ان کو ڈسٹرب نہ کریں، ان کے رہنے کی جگہ کو آپ بزی نہ کریں، لہذا دوسری جگہ جو ہے آپ خیمہ لگائیں. تو ایک مرتبہ جب امام نے آواز دی تو ایک مرتبہ آواز آئی کہ مولا ان کو خیمہ لگانے دیجئے. کہا کیوں خیمہ لگانے دیے؟ کہا مولا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، اور یہاں آپ کے لیے خیمہ نصب کیا جا رہا ہے، لہذا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. جب یہ آواز بلند ہوئی تو چاہنے والوں نے سوچا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو مولا یہ آواز کہاں سے رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہمارے چاہنے والے یہ جنوں میں سے ہیں جو اس مقام پہ ساکن ہیں اور یہاں ان کی زندگی ہے، یہاں یہ زندگی گزار رہے ہیں، لہذا انہوں نے ہمارے لیے جو ہے استقبال کیا ہے اور کہا مولا آپ یہاں اپنا خیمہ لگائیے، ہمارے لیے بابرکت کا مقام ہوگا کہ آپ امام ہیں اور یہاں پہ آ کے اپنا خیمہ لگائیں گے تو ہمارے لیے برکت کا مقام ہوگا.
تو یہ جن جو ہیں ان کے مختلف شکلیں بھی بدلتے ہیں. اور ایک سوال یہ ہے کہ آیا جن کے لیے بھی کوئی نبی یا امام آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ ایک سوال ہے ہمارے سامعین کے لیے کہ وہ جانیں کہ اگر کوئی سوال کرے کہ بتائیے انسانوں کے لیے تو انسان میں بن کر نبی آیا تھا، انسان بن کر نبی آیا تھا انسانوں کی ہدایت کے لیے، کیا جنوں میں سے کوئی جن بھی نبی بن کر آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ اس کے لیے کوئی ایسی روایتیں نہیں ملتی کہ جنوں میں سے کوئی پیغمبر بن کے آیا ہو. نہیں، جن کا اگر کوئی پیغمبر ہوگا، کوئی امام ہوگا، تو جو انسان کا امام ہوگا وہی جو ہے جن کا امام ہوگا. یعنی ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام جس طرح ہمارے امام ہیں، ہمارے نبی ہیں، اسی طرح سے وہ جن کے بھی امام ہیں، جن کے بھی نبی ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا ہے اور سنتے رہتے ہیں کہ جناب سلیمان جو ہے، سلیمان نبی، انہوں نے حکومت کی. کن کے اوپر حکومت کی؟ جنوں کے اوپر حکومت کی. جن بھی ان کے چاہنے والوں میں سے تھے، جن بھی ان کے چاہنے والوں میں سے تھے. کس کے؟ سلیمان کے حکومت میں تھے اور ان کو نبی مانتے تھے. لہذا جن کے نبی بھی اور جن کے امام جو ہمارے امام ہیں وہی جن کے امام ہیں، جو ہمارے نبی ہیں وہی جن کے بھی نبی ہیں. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے ہیں کہ خود مسجد کوفہ کا واقعہ ہے کہ وہاں پہ امیر المومنین جس کو بابو صوبان کہا جاتا ہے کہ ایک جن جو ہے وارد ہوا تھا سانپ کی شکل میں اور امام سے سوال کیا تھا. جب وہ سانپ کی شکل میں وارد ہوا تھا تو تمام مجمع جو تھا وہ گھبرا گیا تھا، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ ڈرو نہیں، یہ تم سے کام نہیں ہے، ان کا سروکار ہم سے ہے. تو وہ سانپ کی شکل میں جو اجگر کی شکل میں آیا تھا، امام سے کچھ مسئلے پوچھے اور چلے گئے. اس کا مطلب اس روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جن میں نہ کوئی جن کا امام، جنوں میں سے کوئی جن کا امام نہیں تھا اور ان کا کوئی پیغمبر نہیں تھا. جو بھی تھا، جو ہمارے نبی ہیں، جو ہمارے امام ہیں وہی جنوں کے امام ہیں، وہی جنوں کے نبی ہیں. لہذا یہ جن بھی اللہ کی عبادت کے لیے خلقت ہے. ہمارا مقصد خلقت جو ہے وہ ہے عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انسان کو پیدا ہی نہیں کیا، اگر پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لہذا ہم اپنے مقصد کو نہ بھولیں، ہمیں مقصد کو یاد رکھیں کہ ہمارا مقصد ہے عبادت ہے. والحمدللہ رب العالمین.